الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين أما بعد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ جانوروں کے حمل کو بیچنے سے منع فرمایا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے درمیان بیع کا ایک طریقہ رائج تھا کہ ایک جانور دوسرے کو کہتا ہے یہ میری گائے ہے، بھینس ہے، اونٹنی ہے، کوئی بھی جانور مادہ ہوتا یہ حاملہ ہے، اس کے اندر جو بچہ ہے وہ تو نے خرید کرنا ہے۔ وہ کہتا ہاں جی یہ میرا ہو گیا 10 درہم کا 20 درہم کا۔ پھر جب وہ بچہ پیدا ہوتا وہ اس کے حوالے کر دیتے۔ اس کے بعد تنازع ہو جاتا تھا، وہ کہتا تھا میں نے تو اس نیت سے خریدا تھا کہ یہ مادہ ہوگا، کوئی کہتا نر ہوگا، کوئی کہتا تھا یہ نسلی بچہ ہوگا، جبکہ ویسا نہ نکلتا تو پھر انجام کیا ہوتا؟ لڑائی جھگڑا۔ اور شریعت کے اصولوں میں ہر ایسی تجارت ممنوع ہے جس کا انجام فتنہ ہو، لڑائی جھگڑا ہو۔ اسی طرح ایک اور معاملہ ہمارے ہاں مشہور ہے، کچھ لوگ نر جانور بطور سانڈ پالتے ہیں، بیل، بھینسا، بکرا وغیرہ وغیرہ، پھر لوگ ان کے پاس اپنے مادہ جانور لاتے ہیں تو وہ ان کی آپس میں ملاپ اور جفتی کرانے پر پیسے لیتے ہیں، رقم بٹورتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا اور ایسا کرنے سے سختی سے منع فرمایا۔ جبکہ چلے جاؤ دیہاتوں میں تو یہ چیز عام ہے اور یہ بہت بڑی معیوب چیز ہوتی ہے، نسلوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے اور شریعت کے بھی یہ بہت خلاف ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک گندم کے ڈھیر کے پاس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے، آپ نے اپنا ہاتھ اس گندم کے ڈھیر میں ڈالا، جس طرح آڑت میں چلے جائیں لوگ فصلیں چیک کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ اندر ڈال کر وہ اچھے طریقے سے نکال کر باہر اندر ویرائٹی ایک جیسی ہے یا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ہاتھ مبارک اس گندم کے ڈھیر میں ڈالا تو اس کی تری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو پہنچی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے غلہ فروش گندم بیچنے والے یہ بتا یہ کیا معاملہ ہے؟ اوپر سے یہ خشک ہے، اندر سے یہ گیلا ہے، تر ہے۔ عرض کی آقا اصابتہ السماء، اس کو آسمان پہنچا تھا، یعنی آسمان کا پانی، بارش پہنچی تھی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں اگر واقعی ایسا ہی ہے، میں تیری بات کا یقین مانتا ہوں اور تو مسلمان بھی ہے، اگر ایسا ہی ہے کہ بارش آئی ہے تو پھر تو نے ایسا کیوں نہ کیا کہ اس گیلے طعام کو اوپر کر دیتا تاکہ لوگ دیکھتے اور دھوکے میں نہ آتے۔ اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منی، جس نے خیانت کی، جس نے دھوکہ کیا، جس نے ملاوٹ کی وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میری سنت پہ چلنے والا نہیں ہے، میرے دین کا پیروکار نہیں ہے، میرا کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ مجھ سے اور میری امت سے دھوکہ کرنے والا ہے۔ اور جو دھوکے باز ہوتا ہے اس کا انجام فی النار، آگ ہی ہوتی ہے۔
اس لیے علماء کرام لکھتے ہیں اگر ایک چیز بازار میں خالص نہیں ملتی، اگر خالص ملتی ہے تو بہت مہنگی ہے، آپ مہنگی بیچ لیں، اس میں ملاوٹ کر کے سستے کے چکر میں اللہ کی مخلوق کو دھوکہ نہ دیں۔ اور اللہ عز و جل سے میں تو دعا کیا کرتا ہوں، یا اللہ ہماری پاکستانی قوم کو ہدایت دے۔ جو شفا کا سبب بنتی ہے نا دوائیاں، یہ ظالم ان دوائیوں میں بھی زہر ملا دیتے ہیں صرف چند سکوں کے خاطر۔ حالانکہ کوئی بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، کسی مرض میں مبتلا مریض ہو، وہ دوائی کیوں کھاتا ہے؟ اللہ مجھے صحت دے گا۔ جب اس میں بھی ہم ملاوٹ کر دیں گے، اس میں بھی دو نمبری کر دیں گے، تو ہمارے دل میں خدا کا خوف تو رہا ہی نہیں نا۔ اس سے پہلے ایک حدیث پاک گزری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حسرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا، ان کا مطمع نظر اور مقصد فقط اور فقط پیسہ ہوگا۔ وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ کہاں سے آ رہا ہے، کیسا آ رہا ہے، کس طرح کا آ رہا ہے، فرمایا کوئی نہیں دیکھے گا، فقط پیسہ 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 پیسہ۔ اب دنیا میں چلے جاؤ، جو چیز کھانے کی ہو، پینے کی ہو، شہروں میں ہو، دیہات میں ہو، کوئی چیز اصل نہیں ملتی۔ مرچیں لو تو ان میں رنگ، چینی لو تو اس میں وہ سوجی جو آٹا ہوتا ہے وہ ملا ہوا، جو چیز دیکھو۔ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی وعید بیان کی نا، اس پہ ذرا غور کیا جائے۔ سرکار فرماتے ہیں من غش فلیس منی، جو مجھ سے نہیں اس کی نمازیں کیا فائدہ دیں گی، اس کی داڑھی کیا فائدہ دے گی، اس کی ٹوپی کیا فائدہ دے گی، اس کا حاجی صاحب ہونا، عالم صاحب ہونا، حافظ صاحب ہونا، مفتی صاحب ہونا، پروفیسر صاحب ہونا، ڈاکٹر صاحب ہونا کیا فائدہ دے گا؟ دکان کے اوپر صلاۃ و سلام لکھا لو یا کلمہ توحید لکھا لو، ماشاء اللہ لکھا لو یا سبحان اللہ لکھا دو، جیسا بھی اچھا نام دے دو، جب سرکار سے ہیں ہی نہیں تو ان سب چیزوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا کے اندر بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن کسی گناہ پہ یہ وعید سرکار نے بیان نہیں کی۔ یہاں دھوکہ کرنے والا، ملاوٹ کرنے والا، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں، نہ میرے طریقے پر ہے، نہ میری سنت پر ہے، نہ میرے دین متین پر ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیچ کر اس سے کچھ کو الگ کرنے، استثناء کرنے سے منع فرمایا۔ اس کی مثال یہ ہوتی ہے، بعض لوگوں کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، وہ پورے کی پوری بیچ دیتے ہیں۔ مثلاً ایک کسی کا ریوڑ ہے، تو یہ 40 بکریاں ہیں، سب کی اکٹھی قیمت لگا لو، قیمت لگ جاتی ہے جی 2 بکریاں میں اس سے رکھوں گا۔ اب صاحب ظاہر مالک کہہ دیتا ہے رکھ لو، یہ جائے گا اعلیٰ قسم کی بکریوں پر، لینے والا کہے گا نہیں جی وہ لو، انجام کیا ہوگا؟ جھگڑا۔ اسی طرح کوئی بھی چیز بیچنا اور کہنا بھئی اس سے میں اتنی لوں گا، باقی سب کی سب تیری، ہاں البتہ جو چیز استثناء کر رہا ہے وہ پہلے سے معلوم ہو، وہ معین کر دی جائے، فائنل کر دی جائے تو پھر ٹھیک ہے، اگر غیر معلوم ہو تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزدر کی بیع سے منع فرمایا۔ مزدر وہ بندہ جس کو جبراً کوئی چیز بیچنے پر لایا گیا ہو، اسے مجبور کیا جا رہا ہو کہ یہ بیچ ورنہ میں تیری جان لے لوں گا، ورنہ تو میں یہ کر دوں گا۔ عموماً یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ظالم قسم کے، وہ غریبوں سے ان کے جانور، حتیٰ کہ بعض علاقوں میں تو رشتے بھی اس طریقے پر لیے جاتے ہیں۔ یہاں جو قبیلی نظام ہے، سردار لوگ بستے ہیں بڑے بڑے، وقت کے فرعون، وہ تو
لوگوں کی بیٹیاں بھی اس طرح لے جاتے ہیں۔ اسی طرح بیع غرر، دھوکے والی بیع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیع غرر یہ ہوتا ہے کہ چیز کا ظاہر کچھ اور ہو باطن کچھ اور ہو، اور جو مشتری و خریدار وہ فقط ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ کھا رہا ہو، باطن اسے اندرونی حالت نہ دکھائی گئی ہو۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر اس چیز سے منع فرمایا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دھوکہ ہو، فراڈ ہو۔ اس طرح تجارت کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل ہم سب کو دین متین کی فہم نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ جس قدر ہم تیرے محبوب کی حدیثوں سے پیار کرتے ہیں، انہیں سنتے ہیں، سناتے ہیں، مولا دنیا میں بھی ہمیں اس کا اجر عطا فرما، آخرت میں بھی ہم پہ رحم و کرم فرمانا، آمین ثم آمین۔